الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 16 جمادی الآخرہ سن 1442 مطابق 29 جنوری سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اجر و ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اپنے اولو الارحام اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اولو الارحام وہ لوگ ہیں جو والد یا والدہ کی طرف سے کسی رشتے کی بنا پر آدمی سے قربت رکھتے ہوں، مثلا بھائی، بہن، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، دادا، دادی اور نانا، نانی وغیرہ۔ اسی طرح ان کی آل و اولاد بھی اولو الارحام میں شامل ہیں۔ الحاصل صلہ رحمی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بہت ہی محبوب عمل ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم صلۃ الرحم، اس کے بعد صلہ رحمی، یعنی تمام رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان سے ملنا جلنا، برابر ان کی خیریت دریافت کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھی ملاقات کی جائے، یا پھر ان سے تعلق اور رابطے کی جو بھی صورت ممکن ہو اس کا فائدہ اٹھایا جائے، مثلا فون اور واٹس ایپ پر ان کی خیریت دریافت کی جائے اور ان کے حالات کی خبر رکھی جائے۔ اسی طرح ان کی خوشی میں شریک ہو کر مسرت کا اظہار کیا جائے، اور غم کے موقع پر ان کو تسلی دی جائے اور ان کا غم ہلکا کیا جائے۔ اپنی تقریبات اور خوشی میں ان کو مدعو کیا جائے، اور ضرورت کے وقت ان کی مالی اور اخلاقی مدد کی جائے۔ اور اگر کسی کے لیے یہ سب ممکن نہ ہو تو وہ کم از کم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلام و دعا کا سلسلہ تو ضرور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے، بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے ارحام اور رشتہ داروں سے تعلق رکھو، اگرچہ تمہارا یہ تعلق فقط دعا اور سلام ہی کے ذریعے ہو۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والوں، اپنے اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے گھریلو تعلق اور خاندانی رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اور معاشرتی الفت اور باہمی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے عزیز و اقارب سے ملاتے رہا کریں، اور ان کے سامنے ارحام اور رشتہ داروں کا تعارف کرائیں، اور بچوں کو صلہ رحمی کی ترغیب دیتے رہا کریں۔ یہ ایک شرعی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہمارا گھر خیر و برکت سے مالا مال ہوگا، اور ہمارے معاشرے کو الفت و محبت حاصل ہوگی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم،
اپنے نسب نامے کی معلومات رکھا کرو تاکہ تم اپنے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ یا اللہ، یا کریم، ہم کو صلہ رحمی کا اہتمام کرنے والا بنا دے اور اپنے ارحام کے ساتھ تعلق رکھنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، بلا شبہ صلہ رحمی بہت ہی بابرکت نیکی ہے۔ اس کا اہتمام کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والوں کو رزق میں وسعت کی خوشخبری دی ہے اور ان کی عمر میں خیر و برکت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر قائم رہیں، یعنی اس کی عمر دراز ہو اور اس کی نیک نامی دیر تک باقی رہے، تو اس کو اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کی بدولت بندے کو جنت کی بشارت ملتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دیں کہ جن پر عمل کی برکت سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند اہم نصیحتیں فرمائیں، جن میں یہ حکم بھی شامل تھا: وصل الارحام، اور اولو الارحام کے ساتھ محبت اور تعلق رکھو۔ اس فرمان نبوی کا تقاضا ہے کہ ہم بھی صلہ رحمی کا اہتمام کریں اور اپنے اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ ہم کو بھی دین و دنیا کی سعادت اور جنت حاصل ہو۔ چونکہ ان دنوں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے موجودہ حالات میں ہم فقط ٹیلی فونک رابطے پر اکتفا کریں اور فون ہی سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی خیریت لے لیا کریں اور بلا ضرورت ملنے جلنے اور اجتماع سے گریز کریں اور شدید ضرورت ہی پر اکٹھے ہوں اور اپنی صحت و سلامتی پر توجہ دیں، نیز اپنے رشتہ داروں اور عام لوگوں کی صحت و سلامتی کا خیال رکھیں اور متعلقہ اداروں کی تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور طبی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے والدین اور رشتہ داروں پر رحم و کرم فرما، ہم سب کو امن و عافیت عطا فرما دے اور کرونا وغیرہ سے ہماری حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔